بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس کے آغاز میں قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے سے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کیسے کیا جائے گا، عقل نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے دیکھا نہیں کہ ایک چھوٹے سے بیج سے ہم نے کتنے خوبصورت درختوں کو ہم نکال دیتے ہیں؟ تم نے نہیں دیکھا کہ موسم خزاں جب آتا ہے تو سارا سبزہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہم راتوں رات ایک بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھ لیجئے سرسبز و شاداب پورے ماحول کو کس طرح کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تازہ فصلیں، پھول، پودے، اب پیچھے سردی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہمارے خطے میں گرمی کا وجود ہی نہیں ہونا، اب اللہ تعالیٰ گرمی کو پیدا کر دیں گے، لگتا ہے یہاں کبھی سردی ہوئی نہیں۔ رات کا اندھیرا یوں چھاتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ دن کبھی ہونا ہی نہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ منٹوں میں اور رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ فرمایا جو خدا اتنے عظیم الشان انقلاب کو برپا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس اللہ کے پاس یہ اختیار ہے۔ دوسری بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم قیامت تک تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے۔ اس کائنات میں اللہ نے بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ سائنس جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا، نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے۔ جس طرح ایک لامتناہی کتاب کا بندہ ایک صفحہ الٹ کر حیرت میں ہوتا ہے، آگے اگلا صفحہ، اس سے آگے، اس سے آگے، ختم ہونے پر ہی نہیں آتا۔ بندہ گاڑی پر سفر کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرا شہر، تیسرا شہر، زمین ختم ہونے پر ہی۔ فرمائے اس کائنات میں ہم نے جو کچھ اپنے عجائبات، قدرت کے نمونے چھپا رکھے ہیں، قیامت تک تم ان کی انتہا اور آخری صفحے پر پہنچ نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج سے 30 سال پہلے وہ تصور تھا کہ موبائل کا اس طرح موبائل آ جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے شو میں کیا کچھ آ رہا ہے، یہ جو سولر کا سسٹم چل رہا ہے۔ آپ 40 سال پیچھے چلے جاؤ، ہمیں تصور ہی نہیں تھا کہ اس طرح پلیٹیں آئیں گی، پورا نظام چلائے۔ آگے پتہ نہیں کیا کچھ آنا ہے، آگے پتہ نہیں کیا کچھ آنا۔ کائنات میں اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، قیامت تک ہم نے اس کائنات میں اپنے راز جو چھپائے ہیں، تم ان کا مطالعہ کرتے رہو گے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی۔ چند دن پہلے میں ایک ماہر کی ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اب تک انسان جو کچھ اس پورے نظام میں معلوم کر سکا ہے وہ ابھی 10% بھی نہیں ہے، ابھی 10% بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نے مبالغہ کیا ہے 10% کا، حقیقت یہ ہے کہ وہ 1% بھی نہیں۔ او بھائیوں، کائنات کو تو چھوڑو، میرے اور آپ کے اندر کیا ہے؟ ہمارے یہاں اس لین کے دوست بیٹھے، آپ جائیے 40 سال پہلے آنکھ پر کیا تحقیق تھی، ان 40 سالوں میں کتنا نیا لٹریچر آنکھ پر وجود میں آیا، اور وہ ہاتھ جھاڑ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آنکھ کی پوری دریافت کر لی، پتہ چلتا آنکھ کے اندر سے ایک سسٹم اور نکل آتا ہے۔ یہ کیا؟ اس سسٹم کو سمجھتے 50 سال لگتے، اندر سے کچھ اور نکل آتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا جناب میرے اور مثلا انسان کے دماغ کے کتنے خانے ہیں؟ پہلے کہتے تھے جی اس کا 1 خانہ ہے، پھر 2 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر 6 ہو گئے، پھر 7 ہو گئے، پھر بڑے بڑے 8 ہو گئے۔ جب 8 کی تحقیقات میں گئے تو ایک خانے جو 8 میں حصہ تھا، ایک حصے میں 50 نکل آئے۔ ان 50 میں گئے، پتہ نہیں کتنے نکل آئے۔ کہا جناب اس انسان کے عقل کی جو صلاحیتیں ہیں تم اس کو نہیں شمار کر سکتے۔
تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس خدا کی شان ہے، اس خدا کی شان ہے کہ اس کائنات میں خود انسان میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بکھیر دیا ہے، اپنی قدرت کے ایسے ایسے راز چھپا دیے ہیں۔ شاید میں نے پہلے کبھی عرض کیا ہو، کئی سال پہلے میں نے بیان میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اور پاکستان کے یہ جو بات ہے پاکستان کے ایک بہت ذمہ دار شخص نے لکھی۔ انہوں نے کہا امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ہم گئے تو ہم نے وہاں بہت کچھ چیزیں دیکھی، تو ایک جگہ مٹی بھی دیکھی، ایک جگہ مٹی بھی دیکھی۔ کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوں کہ یہ شاید یہاں کوئی زرعی شعبہ ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ تو دینی حصہ ہے جو مذہب پر تحقیق کرتا ہے۔ کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا یہ مٹی کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ جو آپ مسلمان جو قبرستان میں انسان کو دفن کرتے ہیں یہ وہاں کی مٹیاں ہیں۔ تحقیق کیا؟ کہنے لگے ہم خود مسلمان تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دفن ہونے کے 30 سال بعد کی قبر کی مٹیوں پہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ اس مٹی میں زندگی کے آثار ہیں۔ اس مٹی میں کیا ہے؟ زندگی کے آثار ہیں۔ اس مٹی میں بھائی کیا ہے؟ زندگی کے آثار ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے۔ کہتے ہیں جناب یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس میں جنت والی کوئی چیز نہیں۔ اس خدا نے اس میں شان رکھی ہے، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ یہ کیا کرے گا قیامت والے دن؟ بہرحال اس بارے میں فرمایا ہم قیامت تک اس کائنات میں نئے نئے انکشاف کرتے رہیں گے اور علم کے نئے نئے دروازے اور نئے نئے باب کھولتے رہیں گے۔ تم قیامت تک ہماری اس کائنات کی جو کتاب ہے اس کے آخری صفحے تک تم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اوپر بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، آپ فلکیات کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، ہیئت کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، اوہو کہکشائیں اتنی ہے، پھر اب اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی، خود پاگل ہو گئے کہ بھائی آسمان پر یہ جو جتنے سیارے ستاروں کا سسٹم ہے انسان قیامت تک ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو کاریگری کا احاطہ نہ کر سکے وہ کاریگر کا احاطہ کہاں سے کریں گے؟ جو مخلوق کا احاطہ نہیں کر سکتے وہ اس مخلوق کے پیدا کرنے والے کا احاطہ کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ ذات ہماری دل و دماغ سے بہت اوپر ہے۔ قرآن کریم نے 25ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی، بھائی توجہ کرنا ذرا۔ اللہ فرما رہے اگر ہم چاہتے تو تم سب کو زبردستی ایک ہی دین پر پیدا کرتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی ٹانگیں بنائی؟ 2۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ کوئی مائی کا لال اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ جی ہم نے پیوند کاری کر کے 4 ٹانگوں والا انسان بنا لیا؟ یہ اللہ کا زبردستی فیصلہ ہے نا، ہمارا تو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہاری 2 آنکھیں رکھنی ہے، کیا قیامت تک 4 آنکھوں 3 آنکھوں 1 آنکھ والا انسان ایجاد کیا جا سکتا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سوال ہی پیدا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح میں نے تمہارے جسم اور شکلوں کے اعتبار سے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، کن فیکون کہا، جیسے میں نے کہا ویسے ہو گیا، ہم دین کے اعتبار سے بھی کن فیکون کا فیصلہ نافذ کر سکتے تھے۔ ہم یوں کہتے تھے سارے مسلمان ہو جاؤ تو ہو نہ جاتے، کسی کی مجال تھی کفر کرنے کی؟ فرمایا ہم اگر چاہتے تم سب کو ایک دین پر پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں پیدا کیا۔ ہم نے تمہارے اندر اختیار رکھا، تمہارے اندر پسند اور ناپسند رکھی، ہم نے تمہارے اندر قوت ارادہ رکھا اور تمہارے اندر اچھے برے کی سمجھ دے دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اختیار دے کے دنیا میں چھوڑ دیا۔ تمہارا رب اگر چاہتا تمہیں ایک دین پر زبردستی قائم کر سکتا تھا، لیکن اس اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کو، دین کو، اچھائی کو، سچائی کو اپنے اختیار سے قبول کرو، پھر اس اختیار کے صحیح استعمال کی وجہ سے جنت یا جہنم کے مستحق بنو۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ بھائی ذرا بیدار ہو کے سننا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ہر چیز اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کفر کا اختیار کیوں دیا ہے؟ اور بھائی اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی
امتحان میں طالب علم کو اختیار ہوتا ہے، ٹیچر یوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ غلط لکھ رہا ہے، ٹیچر روک سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ نہیں روکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب تمہارے پاس غلط صحیح کا اختیار ہے، اس لیے کہ یہ امتحان ہے، اس لیے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ امتحان ہے، اس میں تم صحیح لکھو گے تو کامیابی کو پا جاؤ گے، صحیح نہیں لکھو گے تو ناکامی تک پہنچ جاؤ گے. اور بھائی قرآن کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، لیس کمثلہ شیء، دنیا میں کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے. میں اس آیت پر غور کرتا ہوں، یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اصل میں انسانی فطرت ہے کہ انسان چند دن کسی غیبی آواز کو سن لینا تو اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو 50 سال سے اللہ کو سجدے کر رہے ہیں تو دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ چاہتا ہے. اور بھائی دل ہی دل میں یہ خیال اٹھتا ہے کہ نہیں میرا اللہ کیسا ہوگا؟ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس محبت کو اور اس فطری جذبے کا پتہ ہے. اسے کہہ دیا اے میرے بندو، میری جو شبیہ ہے وہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. دنیا میں کوئی چیز لیس کمثلہ، تمہارے دماغ میں جو بھی خاکہ اور تصور آئے وہ اللہ کا ہو نہیں. ہاں ہمارے آقا کے بارے میں کہہ دیا، جس نے خواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حلیے میں زیارت کی، اس نے حضور ہی کی اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنا لے. یہ کسی شیطانی قوت کو طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے. اس پارے میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کا دین ایک رکھا. بھئی سارے نبیوں کا دین کیا ہے؟ دین چند مرکزی باتوں کا نام ہے، اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، آخرت اور چند چیزیں، یہ دین ہے. اس میں کوئی ترمیم کبھی بھی ایسا نہیں کہ پہلی امتوں میں شرک جائز تھا اب ناجائز ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے پہلی امتوں میں آخرت کا عقیدہ نہیں تھا، اس امت میں ہے. دین حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بھائی کیا ہے؟ بھائی بیدار ہوئیے ذرا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے. شریعتیں مختلف ہیں. شریعت کہا جاتا ہے عمل کے طور طریقے کو، عمل مختلف رہے. عمل کیا رہے؟ اسلام میں بھی مختلف تھی. میں کل بھائیوں سے بات کر رہا تھا، شروع اسلام میں نماز میں گپ شپ کی بھی اجازت تھی. نماز پڑھ رہے ہوتے، ایک بندہ باہر سے آتا ہے، وہ دوسرے کہتا ہے یار کتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ وہ کہتا ہے 2 ہو گئی ہیں. باتیں کر لیتے تھے. نماز میں بہت ساری ترمیمیں تھیں، روزے میں بہت ساری چیزیں تھیں. شروع اسلام میں بھائی شراب پینا جائز تھا کہ نہیں؟ بعد میں کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا. شروع اسلام میں آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھائی، آپ نے روٹی کس پر پکتی ہے؟ روٹی کھا لی وضو ٹوٹ گیا. شروع اسلام میں آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی تو کیا ہو گیا؟ شروع اسلام میں روزہ 24 گھنٹے کا تھا. یہ شریعت ہے. تو دین ہمیشہ بھائی ایک رہا ہے، دین میں کبھی بھی کوئی ترمیم. شریعت عملی طور طریقہ مختلف ہوتا رہا ہے. قرآن کریم نے 25ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ لطیف بعبادہ، تمہارا اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اپنے بندوں پر کیا ہے؟ بھائی ذرا توجہ کرنا، فطرت یہ ہے ہم میں جو طاقتور ہونا وہ کمزوروں پر غاصب بن جاتا ہے، جابر بن جاتا ہے. ہمارے یہاں انسانوں میں جس کو طاقت ملے وہ دوسروں کا خون پی جاتا ہے. کیوں اس طرح ہے کہ نہیں؟ اب سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ اللہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جنگل کا قانون ہے، جس طرح سمندر میں ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے، انسانوں میں ہر طاقتور دوسرے کو نگل جاتا ہے. اب خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ تمہاری طرح نہیں ہے. اس کی عجیب ہی شان ہے، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لطیف بعبادہ، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے.
اپنے بندوں پر کیا ہے؟ بہت مہربان ہے، اتنا رحیم، اتنا کریم۔ اور یار ایک بندہ ابا سے لے پیسے، کس سے؟ بھائی توجہ کرو ذرا، جاگ جاؤ، تاک رہا تھا نا، آپ سارے تھکے ہوئے۔ کس سے پیسے لے؟ اور ابا سے پیسے لے کے جا کے تھانے میں ابا ہی کے خلاف درخواست دے دے، والد کے پیسوں سے ہی ابا کے خلاف کیس لڑے، والد گوارہ کرے گا؟ والد کے خلاف، والد کی گاڑی، والد کا پیسہ، سارا کچھ کس کا؟ باپ کہے گا جناب میرا سر میری جوتیاں، ابا کبھی بھی برداشت نہیں کرے۔ اللہ کی شان دیکھ لیجئے، میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا؟ اس اللہ سے پیسے لے کے اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اوپر مسکراتا ہوا نے کہا کوئی نہیں، موج کرو، کرتے رہو، میرے جیسا تمہیں وسیع الظرف کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادی۔ اور میں تو بعض دفعہ ماں باپ نا کبھی غصے سے تھپڑ مارتے نا، ماں سے اگر تھپڑ زور سے لگ جائے نا، ماں فوراً سینے سے لگا لیتی ہے، فوراً شفقت بھی آئے۔ اگر دن کو 2-4 تھپڑ بچے کو زیادہ لگ جائے تو ماں کی رات کو شفقت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں یہی اسلوب، ایک جگہ اللہ کہتا ہے جبار، ساتھ ہی ساتھ کہہ دیتے ہیں ہم غفور الرحیم بھی ہیں، ڈرنا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ دیتے ہیں؟ آپ پورے قرآن میں اس اسلوب کو دیکھو، ایک جگہ اللہ تعالیٰ تھوڑے جلال میں آتے ہیں، اگلی آیت میں کہہ رہے ہوتے ہیں میں رحیم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں تمہارے اوپر مہربان بھی ہوں۔ اسی لیے جب اس مسجد میں آیات کا انتخاب کر رہا تھا، میں نے وہ سامنے یہ آیت لکھوائی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، تاکہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو سامنے وہ آیت ہے کہ ہم اس ذات کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں جو ہم پر بہت شفیق اور مہربان ہے، جو ہم پر کیا ہے؟ بہت شفیق اور مہربان ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں تم پر دینی دنیاوی اعتبار سے جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کے اثرات ہیں جو تم پر پڑتے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ بعض مرتبہ دنیاوی نقصان ہوتا ہے، کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دینی نقصان ہوتا ہے، کئی دن سے تہجد پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، کوئی دین کے اعتبار سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ فرمایا دین کے اعتبار سے کوئی کوتاہی کرتے ہو یا دنیا کے اعتبار سے کوئی گناہ کرتے ہو، تمہارے اوپر اس کی نحوست پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ گناہ وہ ہیں جو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس بارے میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مالوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ اگر غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو نکالتے نہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے معاملات میں مشاورت کرتے ہیں۔ اس لیے 25ویں پارے میں ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی ہے مشورے والی سورت، سورۃ الشورى۔ اس کا نام کیا ہے؟ مشورے والی سورت ہے۔ اور مشورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں میں سے ایک مدد ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عقل مند، سب سے بڑے، اللہ کے نبی کی تو شان ہی کیا ہے، ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے، اپنے صحابہ سے کیا کرتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے معاملات میں مشاورت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ اور ناکام ہونے سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ اور ناکام ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ بس ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مشورہ اہل بندے سے کر۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، مجھ سے میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، کروں کہ نہ کروں؟ میں کہا بھائی مجھے کیا پتہ، میں تو کاروباری بندہ نہیں ہوں۔ کسی کاروباری بندے سے مشورہ کیجئے، اس اہل بندے سے۔ کس سے کیجئے؟ اہل بندے سے۔ فرمائے ایمان والے وہ ہیں، ایک خوبی بیان کی ہے، اگر ان کا کسی سے معاملہ ہو جائے غصے کو پی جاتے، لیکن اگر کبھی انتقام لینا ضروری ہو تو وہ برابر سرابر بدلہ لیتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر ظلم
ہاں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، لیکن فرمایا پھر بھی معاف کر دینا بہتر ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں اولاد دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، اور کسی کو دونوں نہیں، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اس لیے بدبخت ہے وہ شخص جو بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے کہ اس سے اولاد نہیں ہوتی، یا اس وجہ سے طلاق دے کہ اس سے بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ عورت کے اختیار میں ہے، نہ یہ مرد کے اختیار میں ہے۔ اور میں نے اسی ہی جمعے میں اسی ہی رمضان میں کسی درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں یہ فرمایا نا کہ اولاد بیٹا یا بیٹی یا دونوں نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، اس پوری ترتیب میں بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ بیٹی کا تذکرہ کیا کیا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اور یہاں الفاظ ہے یَهَبُ، اردو میں کہہ لیجئے یَبُ ہبہ سے ہے، تحفہ۔ بھائی شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پائے، بھائی آپ بیدار ہو جائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں بیٹی تحفتاً ہم دیتے ہیں۔ کس طرح؟ بھائی میرا اللہ کا کہی ہوئی بات کوئی لفظ قرآن کا غلط ہو سکتا ہے؟ میں آج صبح اٹھ کر اس پارے کا جب خلاصہ دیکھ رہا تھا نا، سچی بات بتاؤں میرا یہبو کی طرف توجہ کبھی نہیں گئی، یہ آج پہلی دفعہ گئی ہے۔ میں صبح جب میں نے لفظ ذکر میں چونک گیا، میں کہ یہاں لفظ یہبو ہے، کیا ہے؟ یہبو ہبہ ہے، تحفہ ہے۔ فرمائے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ آگے جب اولاد کی باری آئی فرمایا یہبو یخلق کہہ سکتا تھا، فرمایا نہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹی تحفتاً دے دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹا تحفتاً دے دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ہم دونوں تحفتاً دے دیتے ہیں۔ اگلی بات، جس کو چاہتے ہیں تحفتاً کچھ نہیں دیتے۔ ہمارے ایک استاد بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہنے لگے کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ہمیں سبق میں کہنے لگے ایک دن میری اہلیہ میں یہاں سے گیا پڑھا کے بڑی پریشان، کہنے لگے ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی۔ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی کہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی دونوں یا دونوں نہیں، یہ کون کرتا ہے؟ انتخاب کس کا ہے؟ کہا اللہ کی بندی مجھے اور آپ کو آپ نے اولاد نہیں دی، یہ انتخاب کس نے کیا؟ تو تیرا کیا خیال ہے اللہ نے ہمارے بارے میں غلط انتخاب کیا ہوگا؟ اور بھائیو میرا اور آپ کا ایمان ہے، اللہ کی قسم ہے میرے اللہ آپ کی ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں اپنے بارے میں اتنی دیانتداری سے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اے میرے اللہ میرے حق میں جتنا اعلیٰ فیصلہ آپ کا ہے، جتنا اعلیٰ فیصلہ کیا ہے؟ آپ کا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے بارے میں اتنا اعلیٰ فیصلہ نہیں کر سکتے جتنا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو بھائی اسی لیے علماء نے لکھا رضا بر قضا افضل العبادات، بلکہ میں یوں کہوں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا لاکھ کرامتوں سے افضل ہے۔ اللہ کے، بھائی غور کرو میری بات پر، اللہ کے فیصلے پر کیا ہونا؟ راضی ہونا۔ اوہو، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے پر کیا ہو جانا؟ راضی ہو جانا۔ مجھے یوں لگتا ہے اگر میرے لفظ غلط ہوئے، میں اپنی اللہ کی رحمت کے بھروسہ پر کہتا ہوں اللہ اس پر پکڑیں گے نہیں۔ جو اللہ کے فیصلے پر ہر وقت راضی رہتا ہے انشاءاللہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رضا کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ رضا کا فیصلہ کریں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے
یہ جو زمین و آسمان کا نظام ہے، اس پورے نظام پر جو اختیار اور قبضہ ہے یہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اور آگے فرمایا اے لوگو سارا قبضہ میرا ہے، تمہیں جو جو اختیار نظر آتے ہیں یہ میرے عطا کرتا ہے، یہ کس کے عطا کردہ ہے؟ اور اسی سیاق و سباق میں پھر وہ دعا بھی ہے جو سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، فرمایا کہ تمہیں جو جو ہم نے اختیارات دیے نا، اپنے گھر، اپنی فیکٹری، اپنی گاڑی، یہ ہم نے دیے ہیں جناب۔ جس وقت ہم اختیار واپس لیتے ہیں نا، اور 40 سال کا تجربے کار ڈرائیور ایک آنکھ جھپکتا ہے اور گئی گاڑی۔ اللہ تعالیٰ نے گاڑی پر دیے ہوئے کنٹرول کو ایک لمحہ کے لیے گیا تو بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہارے جو جو اختیارات ہیں یہ ہمارے دیے ہوئے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں اختیار دے دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اختیار لے لیتے ہیں۔ ایک موقع تو ایسا آیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور تہجد کے وقت قیام کیا، سارے لیٹ گئے، حضرت بلال سے کہا بلال تم ذرا اپنے اونٹ کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے نا مشرق کی طرف یوں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی صبح صادق ہو ہمیں جگا دینا۔ سب کی آنکھ لگ گئی، سب تو سوئے گئے، حضرت بلال کی بھی، اب سارے سوئے، سارا ٹائم نکل گیا۔ او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے امام، آپ بھی سو گئے۔ جب سورج نکلا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، دیکھا اوہ فجر رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے جب انا للہ پڑھا، دکھ افسوس سے سب کی آنکھ کھلی، سب بڑبڑا کے اٹھے ہو، یہ تو سورج نکلا، چونکہ پیدل سفر تھکے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال تجھے کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں بھی تھکا ہوا تھا، میں کجاوے کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا، مجھے بھی نیند آ گئی۔ فرمایا اللہ نے ہمیں بھی سلا دیا، اللہ نے تجھے بھی سلا دیا۔ اللہ نے فرمایا چلو یہاں سے کوچ کرو، آگے جا کے قضا کریں۔ اس واقعے سے علماء نے یہ سمجھا دیا کہ بھائیو یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے سلا دیتا ہے، جب چاہتا ہے جگا دیتا ہے، جب چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے۔ ایک بندے کو کینسر کا مرض ہے، 10 سال سے الحمدللہ وہ کھلتا پھر رہا، ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ہے، اچانک حادثہ ہوا، جوان تھا، تندرست تھا، جو تندرست تھا وہ موت کے منہ میں چلا گیا، اور جس کو مہلک مرض تھا وہ دنیا میں کھلکھلاتا پھر رہا۔ فرمایا یہ سارا میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا سارا کس کے اختیار میں ہے؟ قرآن کریم نے اس پارے میں ایک سیاق و سباق میں، اصل تو کچھ اور ہے، میں ایسے دل لگی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے کافروں سے یہ کہا، اصل بات تو یہ ہے، وہ دل لگی کی بات آ گئے کہ کافر جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی بے ادبی کی انہوں نے۔ فرمایا تم اللہ کی طرف جب نسبت کرنے کی آئے تو اس مخلوق کی جو ناز و نعمت زیور میں پلتی ہے، جو زیور کو پسند کرتی ہے۔ قرآن کریم نے ضمنی طور پر یہ بھی بتا دیا کہ زیور کو پسند کرنا یہ عورت کی فطری کمزوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی فطری کمزوری ہے، یہ فطری کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ بات یوں بھی بتا دی کہ میاں بیوی جو ہیں ان دونوں میں کچھ کمزوریاں ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ کام چلانا۔ بھائی دیکھو دانت نرم ہے کہ سخت؟ اور زبان دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ اگر ہلکی سی دانت کے نیچے آ جائے تو 2 دن پتہ رہتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ دیکھو یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، نرم سخت کو گوارا کرے، سخت نرم کو گوارا کرے، دونوں سمجھوتا کرتے ہیں۔ دیکھیں زبان اور دانتوں مل کے پورے انسان کو پال دیتے ہیں، سارا ذائقے کا کمال یہی ہے، یہی میاں بیوی کا ہے۔ مزاج الگ ہو سکتے ہیں، پڑوسیوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، میاں بیوی کے، کسی کے مزاج میں کچھ ہے، بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کام چلانا ہے۔ جب بندہ کام چلا لیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد میں کچھ خلا رکھا، اس کو مکمل کیا عورت کے ذریعے، عورت میں اللہ نے کچھ خلا رکھا، اس کو پورا کیا کس کے لیے؟ دونوں ایک دوسرے کو مکمل۔ جب کوئی شوہر یہ سمجھ لے کہ میری شخصیت کی تکمیل اللہ میری بیوی کے ذریعے کر رہا ہے، اور جب کوئی عورت یہ سمجھ لے کہ میری شخصیت کی تکمیل اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے ذریعے کر رہا ہے، وہاں جھگڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
ہمارے ہم اس نقطہ کو سمجھتے ہی نہیں، اس وجہ سے ہمارے یہاں نقصان ہو رہا ہے ہم دونوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے ذریعے اللہ بیوی کو زینت دیتا ہے اور بیوی کے ذریعے اللہ شوہر کو زینت دیتا ہے۔ اور بھائی بس چلو تھوڑا سا اور، قرآن کریم نے کافروں کا ایک بڑا بھدا اعتراض کیا۔ کافروں نے اعتراض، مجھے تو وجد آ جاتا ہے قرآن نے، کافروں نے پتہ کیا کہا؟ کافروں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بنانا ہی تھا تو مکے کا یہ یتیم ملا تھا، مکے کا بڑا سردار ولید بن مغیرہ موجود تھا، اور طائف کا بڑا سردار عروہ بن مسعود تھا۔ اَأُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ دو عظیم الشہر میں بڑے بڑے سردار رہے تھے، سرداروں کو چھوڑ کر نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ قرآن کریم نے کہا منہ سنبھال کے بات کرو، نبوت سب سے اونچی چیز کیا، اور رزق سب سے نیچلی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تقسیم کردہ چیزوں میں نبوت سب سے اونچی چیز اور رزق سب سے چھوٹے درجے کی چیز۔ میں نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میں نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کا رزق تقسیم کرے۔ جب میں نے سب سے چھوٹے درجے کی تقسیم اپنی مٹھی میں رکھی ہے، میں جس کا چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں اور جس کا رزق چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں۔ میں رزق کی تقسیم میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ نبوت تو سب سے اونچی چیز ہے، اس میں تمہیں مداخلت کرنے دیتا ہوں، اس میں تمہیں مداخلت کرنے دیتا ہوں۔ نبوت تو سب سے اعلیٰ چیز ہے، یہ میرا انتخاب ہے۔ یہ کس کا انتخاب ہے؟ اور اللہ کا انتخاب غلط ہو نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں جہانوں کا امام بنایا، یہ کس کا انتخاب تھا؟ یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ کے انتخاب میں کبھی کوئی مائی کا لال غلطی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا اللہ نے پوری انسانیت پر نظر ڈالی، ان میں سب سے اعلیٰ جو لوگ تھے وہ بنو اسماعیل کی نسل میں بنو ہاشم تھے، اور بنو ہاشم پر نظر ڈال کر ان میں دیکھا کہ سب سے اعلیٰ لوگ بنو عبد المطلب ہیں، اور ان میں نظر ڈال کر پوری انسانیت کے قلوب میں سب سے اعلیٰ ترین جو قلب اطہر تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبوت میں پوری انسانیت کے امام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات انسانی میں پوری انسانیت کے امام ہیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ غلط کہ شاید اللہ کے نبی صرف دین کے اعتبار سے پوری انسانیت کے امام ہے، نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہے، امام العقلاء بھی ہے، عقل کے اعتبار سے بھی سب سے کامل کون؟ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں جسم کے اعتبار سے بھی امام الاجسام، پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ و اکمل جسم اطہر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہی نہیں، تمام کمالات انسانی میں پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ و ارفع و اکمل و اتم جو ہے بھائی وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، میں اس بات کو جب یہاں پہنچتا ہوں بہت بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے یہاں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اگر مجھے اپنے نیک بندوں کے پٹری سے اتر جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنے دشمن کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر، چھتیں، دیواریں، کوٹھیاں، رہائشیں سونے چاندی کے ہوتے، میں ان کو اتنا دیتا اور انسانیت کو بتا دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ہیرے جواہرات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہماری نگاہ میں یہ چیز اتنی بے۔ فرمایا ہم ایسا نہیں کرتے کہ کبھی ایمان والے پھسل نہ جائیں،
کبھی ایمان والے پھسل نہ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے تاکرات اللہ کے سامنے گزاری ہے، اس پر میں قرآن کے بھروسے پر قسم کھاتا ہوں، اس کے مقابلے پر ایک گاڑی 10 کروڑ کی کسی کو مل گئی اور اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کو شب قدر مل گئی، دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، دونوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ فرمایا اسی لیے رسول اللہ، صحیح بخاری میں تفصیل آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے جب اوپر والی منزل میں رہائش پذیر تھے، حضرت عمر ملنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے قمیض مبارک پہنی ہوئی نہیں تھی، آپ کا جسم اطہر موتیوں کی طرح انتہائی نفیس اور اعلیٰ ترین ریشمی وجود آپ کا، جب وہ سخت چٹائی پر لیٹے ہوئے حضرت عمر کے اٹھنے پر آنے پر جب اٹھے تو وہ نشان پڑ گئے۔ آپ کو پتہ پرانے دری پر بھی آج اگر ہم، حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رو پڑے، کہا اللہ کے رسول، اللہ نے کیسر و کسریٰ کو اتنا دے رکھا ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب، تو ابھی تک اس غلطی میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کل قیامت والے دن پتہ چلے گا، وہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، تقوی ہے، روزہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہی، یا یوں کہہ لیجیے اب بند ہیں، اس وقت کھولتے ہی دوسرے جہان میں جائیں گے، جب وہاں کرنسی تبدیل ہوگی نا، پتہ چل جائے گا دنیا میں سونا چاندی کرنسی ہے، وہاں نیک عمل کرنسی ہے۔ جب اصل کرنسی سامنے آئے گی نا، سمجھ آ جائے گا کہ اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور بھائی قرآن، آخری بات، میں باقی ساری باتیں چھوڑ دیتا ہوں، آخری بات، قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دنیا کی ساری دوستیاں، تعلقات، محبتیں، ایک دوسرے سے یاریاں، ایک دوسرے سے رشتے، کل قیامت والے دن سارے دشمنیوں میں بدل جائیں گے، سوائے اس تعلق کے جو اللہ کے لیے ہوگا، جو کس کے لیے ہوگا؟ ہاں، فرمایا کہ وہاں جا کے جن دوستوں نے دوسرے دوستوں کو برائی پر لگایا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ اس بدبخت کو پہلے پکڑیے، اس نے دوستی کے رنگ میں مجھے بھی تھا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، سوائے کس کے بھائی؟ تقویٰ کے۔ بس ایک حدیث سنا کے بات مکمل کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں، صحیح کھری سند کے ساتھ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان محشر میں بڑے بڑے تخت اور ممبر لائے جائیں گے ہیرے جواہرات کے، بڑے اونچے اونچے، ان کے اوپر کچھ لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور جب ان کو بٹھایا جائے گا تو انبیاء بھی ان کا اعزاز دیکھ کر رشک کریں گے، یار یہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے اسپیشل اعلیٰ سے اعلیٰ ممبر اور تخت بچھائے جا رہے ہیں۔ اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھی اللہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور بھائیو، آج کے مفاد پرست معاشرے میں ہمارے یہاں نفسا نفسی، مفاد، خود غرضی، اگر غرض ہو، آپ دیکھیے ایک ہی ڈاکٹر ہے، سرکاری ہسپتال میں جاؤ تو چہرہ اور ہے، پرائیویٹ پر جاؤ تو چہرہ اور ہے۔ جب ہم بیٹا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں لگتا ہے ہم سے اچھا کوئی نہیں، جس دن بیٹی بیاہ کر لے آئے تو 2 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے ان سے زیادہ وہی ساس جو واری جاتی ہے اور بہو لا کر کہتی ہے کہ میں اس طرح کی بہو تلاش کر کے لائی ہوں، پورے شہر میں نہیں۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ طلاق دے دی۔ ہم جب غرض ہوتی ہے میٹھے، ہمارے تعلقات مفادات کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ایک دوسرے سے محبت رکھیے بے لوث، اور صرف کس کے لیے؟ بھائی ایک اور بات سنا دوں آپ کو، میں کیا کہ پتہ نہیں کتنی سنا دی ہے، آخری سنا دیتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دوست تھے، فاصلے سے بستیوں میں رہتے تھے، ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے جا رہے ہیں، یہ ہمارے آقا نے بیان کیا، صحیح مسلم میں ہے، صحیح سند کے ساتھ۔
اپنے دوست سے ملنے جا رہے تھے، رستے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا۔ اسے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ 10-12 کلومیٹر دور، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، اس بستی میں جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ وہاں میرے ایک دوست ہے، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی کام نہیں، پیسے لینے دینے نہیں، کوئی غرض نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ میرا اس سے اللہ کے لیے تعلق ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ کس کے لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے ملنے۔ میرا مقصد، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اپنے نفس اور ذات کے لیے نہیں کرتا، میں اس وجہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا جناب میں فرشتہ انسانی شکل میں ہوں، میں تجھے دیکھنے میں انسان لگ رہا ہوں، اصل میں فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے تیرے رستے میں بٹھایا ہے تجھے یہ پیغام دینے کے لیے، تو جس طرح اپنے اس دوست سے بے لوث محبت کر رہا ہے، بالکل اس وقت تیرا اللہ بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت کر رہے ہیں، تیرا اللہ بھی۔ اس لیے بھائیوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں مسلکوں کی بنیاد پر، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں مسلکوں کی بنیاد پر۔ یہ میرے فرقے کا ہے، یہ میرے فرقے کا نہیں ہے، یہ میری جماعت کا ہے، یہ میری جماعت کا نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، امت مسلمہ کا ان فرقوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہمارے مولویوں کی لین کی فرقہ غریت ہے، اس پر لعنت بھیجیے۔ تمام مسلمان امت واحدہ ہے، تمام مسلمان امت واحدہ ہیں، سب اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ اچھائی سے ملیے، ہر مسلمان سے بے لوث محبت کیجئے، انشاءاللہ یہ محبت کل قیامت والے دن میرا اور آپ کا بہت قیمتی سرمایہ ہوگا۔ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔